السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس اسلامیات کی بک سے چیپٹر ریڈ کریں گے، روزہ اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 21 اوپن کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں چیپٹر۔ لغوی معنی و مفہوم۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا، مثلاً کھانے پینے، گفتگو کرنے اور کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی و مفہوم۔ شرعی اصطلاح میں صوم یا روزے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے مطلق یعنی بالکل رک جائے۔ روزے کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہر برائی اور خطا سے اپنے دامن کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد کا پابند رہے۔ اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نفس کی پاکیزگی، آپ کی سوچ کو پاک کرتا ہے، اس کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں روزے کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ یہ تقوی کا باعث بنتا ہے، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کو اور اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کرتا ہے۔ روزہ دوسری تمام عبادات سے منفرد ہے۔ منفرد اس لیے ہے، یعنی منفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ، کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ روزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 22۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ کلی کرتا ہے۔ اس وقت پانی اس کے منہ میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو پانی حلق سے اتار سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس حرکت کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو چیز اسے پانی کا ایک قطرہ بھی شدید پیاس کے باوجود حلق سے اتارنے سے باز رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ روزہ انسان کے نفس کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ ہر لمحہ خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، اور رضا الہی اس کا مقصد ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ خوش ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، جو خداوند کریم سے اس کی قربت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح روزہ بھی عبادات میں افضل ہے۔ روزے دار کی جو قدر و منزلت یعنی عزت، اجر و ثواب خدا کی نگاہ میں ہے، اسے ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، صحیح بخاری۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزہ دار ہوں گے۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ روزے کے آداب۔ روزہ ایک نہایت اہم عبادت ہے، اسلام میں اس کا خاص مقام ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں بلکہ تمام برائیوں اور گناہوں سے رکے رہنے کا نام بھی ہے۔ روزے میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ تمام برے کام جیسے رشوت، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ وغیرہ سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ روزے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف، ایذا نہ پہنچائیں، یعنی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد بھی انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی یعنی گندی باتیں کرنا اور دوسرے برے اعمال بد سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ روزے کے فوائد۔
روزے سے نہ صرف انسان کے باطنی طہارت اور روحانی صحت مقصود ہے بلکہ اس کے دیگر بے شمار فوائد ہیں۔ روزے کے ذریعے نہ صرف روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے یعنی روح بھی پاک ہوتی ہے، بلکہ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے یعنی شکر کرنا اور ایک درمیانے طریقے سے زندگی گزارنے کی خصوصیت۔ بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط کا عادی بنا دیتا ہے۔ پیج نمبر 23۔ سحری کی دعا یہاں پر بتائی گئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ اس کے بعد افطار کی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ روزہ پیٹ، جگر اور دیگر یعنی دوسری کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کو دن بھر برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تمام مسلمان ایک وقت پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں یعنی مصروف ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سحر و افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزے سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بے انتہا یعنی بہت زیادہ اجر ہے۔ اعتکاف اور شب قدر۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ عمل سنت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سحری اور افطاری میں شامل کرنا رمضان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رمضان میں اس کا اجر کئی گنا کر دیا جاتا ہے یعنی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں یعنی اپنی عادت بنا لیں۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، جزاک اللہ۔